السلام علیکم کلاس 7۔ آج آپ جو مضمون پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے اسلامیات کا۔ تو یہ آپ کی اسلامیات کی بک ہے، تو سب بچے جلدی سے اپنی اپنی اسلامیات کی بک اوپن کریں اور آج ہم نیا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آ جائیں کلاس، سب نے بکس نکال لی ہیں، چلیں پھر آ جائیں، ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے عبادات۔ تو عبادات میں کیا آتی ہیں؟ نمازیں آتی ہیں اور روزہ۔ تو نماز کے بارے میں پہلے آپ نے 6 کلاس میں پڑھا ہوا ہے عبادات میں سے، تو آج ہم 7 کلاس میں جو عبادات کا جو دوسرا جز ہے روزہ اور اس کی فضیلت، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ آ جائیں، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کا مفہوم کیا ہے، یعنی کہ معنی اور مفہوم۔ روزے کو عربی زبان میں صوم کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہیں بچنا، رکنا یا باز رہنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رک جانا، کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت سی برائیوں سے بچتے ہیں، گالی گلوچ سے بچتے ہیں، کسی کو برا بھلا کہنے سے، چغلی سے، غیبت سے، چوری سے بچتے ہیں، رکتے ہیں۔ جب بھی ہم کوئی گناہ کرنے لگتے ہیں، رکنا، تو ہم اس سے رک جاتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے تو ہم یہ برا کام نہیں کریں گے۔ یا باز رہنا، ہم دوسروں کو کیا کرتے ہیں؟ نقصان دینے سے یا ان کی دل آزاری کرنے سے باز رہتے ہیں۔ تو اس طرح روزہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں بہت سی برائیوں سے بچاتا ہے۔ شریعت اسلامی میں روزے سے مراد طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ان نفسانی خواہشات سے رکے رہنا ہے جس کا شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے۔ شریعت مطہرہ کیا ہے؟ مطہرہ کہتے ہیں پاک کو۔ تو ہماری جو شریعت ہے وہ کیا ہے؟ شریعت مطہرہ نے ہمیں جن چیزوں سے باز رہنے کا حکم دیا ہے، ہم روزے کی حالت میں اس سے رکے رہتے ہیں۔ اور صبح صادق سے، یعنی کہ جب صبح فجر کی اذان ہوتی ہے اس سے پہلے سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی کہ جب چاند جو ہے وہ سورج جو ہے ڈوب جاتا ہے، تو تب تک ہم کیا کرتے ہیں؟ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، اور اس پورے وقت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ مختلف برائیوں سے کیا کرتے ہیں؟ باز رہتے ہیں۔ آگے آ جاتا ہے روزے کی فرضیت اور مقصد، کہ روزے جو ہیں وہ مسلمان پر کیوں فرض کیے گئے تھے اور ان کا مقصد کیا ہے۔ تو یہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روزے کی فرضیت اور مقصد کو یوں بیان فرمایا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں ہم۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم نافرمانی سے بچ سکو۔ تو اس سے آپ لوگوں کو کیا سمجھ آئے گا؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں کو بہت سے گناہوں سے بچانا تاکہ وہ مختلف برائیوں سے بچے رہیں۔ جب پورا 1 مہینہ تک وہ روزے رکھتے ہیں تو وہ مختلف برائیوں سے بچے رہتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ گناہ کے کام نہ کریں۔ تو اس طرح ان میں یہ عادت جو ہے وہ آہستہ آہستہ پختہ ہوتی جاتی ہے، وہ پھر سارا سال کوشش کرتے ہیں کہ وہ گناہوں سے بچے رہیں۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ روزہ ایک فرض عبادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں۔ اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنا ہوتا ہے۔ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگاری اختیار کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان پر شرف اور فضیلت حاصل ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مختلف برائیوں سے بچے رہتے ہیں۔ تو اس طرح اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی ہے کہ وہ مختلف برائیوں سے بچے رہتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی
سے سوال کیا کہ انسانوں میں سب سے زیادہ شریف کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو متقی کیا ہوتا ہے؟ جس کو پرہیزگار کہتے ہیں۔ متقی پرہیزگار کو کہتے ہیں جو ہر چیز سے پرہیز کرتا ہے، یعنی کہ برائیوں سے، برے کاموں سے، تو اس کو متقی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں بتاتے ہیں کہ روزے کب فرض ہوئے تھے۔ رمضان المبارک کے روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ تو تقویٰ سے مراد ہے گناہوں سے پرہیز کرنا اور نیکی و ہدایت کی راہ کو اپنانا ہے۔ تو اس کے علاوہ تقویٰ اس قلبی کیفیت کا نام ہے، یعنی کہ دل کی جو کیفیت ہوتی ہے جس سے انسان برائی کا مرتکب ہوتے ہوئے جھجک محسوس کرتا ہے، کہ جب انسان کوئی نیک کام کرتا ہے یعنی کہ روزہ رکھتا ہے تو پھر اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں نے اتنا اچھا کام کیا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود میں کیا کر رہا ہوں، گناہ کا کام کرنے لگا ہوں، تو پھر اس کے دل میں کیا ہوتا ہے، تھوڑی جھجک محسوس ہوتی ہے، وہ اس برائی سے رک جاتا ہے۔ نیکسٹ آتا ہے روزے کی اہمیت اور فضیلت، کہ روزہ جو ہے وہ کیوں اہم ہے اور اس کی کتنی فضیلت بیان کی گئی ہے، یہ پڑھتے ہیں۔ تو روزہ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے۔ اسے اسلامی عبادات میں نہایت اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ روزے کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ روزے نہ صرف امت مسلمہ پر فرض ہوئے بلکہ گزشتہ امتوں پر بھی فرض رہے۔ روزہ انسان کو بندگی کے خاص مقام تک پہنچاتا ہے۔ بندگی کیا ہوتی ہے؟ عبادت کرنا۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، نماز پڑھے۔ بلا شبہ تمام عبادات اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہیں، مگر روزہ تمام عبادات میں سے خاص ہے، اسی لیے اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق کئی گنا بڑھا کر روزے کا اجر عنایت فرمائیں گے۔ ویسے تو تمام عبادات کا ثواب جو بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب عبادات میں سے روزے کا ثواب جو ہے وہ سب سے زیادہ رکھا ہوا ہے، اور اس کا اجر بھی سب سے زیادہ ملے گا انسان کو۔ تو ایک حدیث میں حدیث قدسی ہے، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ میرے لیے خاص ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو یہ حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ خاص اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رکھا ہوا ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ روزہ دار کی مغفرت یقینی ہے، جیسا کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین کا ارشاد ہے، جس نے رمضان المبارک کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو اس کا روزے کا ایک اور فائدہ ہمیں بتایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ، یعنی پورے ایمان کے ساتھ مضبوطی، پورے ایمان اور یقین کے ساتھ روزے رکھے رمضان المبارک کے اور نیت کے ساتھ، تو اس کے کیا ہے، پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہ روزہ دار کی ایک بہت بڑی ایک اور فضیلت ہے، اس کو یہ بھی شرف بخشا ہے کہ جنت کا ایک دروازہ ہے، وہ خاص روزہ داروں کے لیے محسوس ہے، تو جو اس میں سے صرف وہی گزرے گا جو روزے رکھتا ہوگا۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عبادت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ اور عمدہ ہے۔ یہ کستوری ایک خوشبو ہے۔ تو جب انسان روزہ رکھتے ہیں سارا دن ان کی کیا کرتے ہیں، کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو ان کے منہ سے کچھ بو آتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس بو کو بھی کیا ہے، خوشبو میں بدل دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جو ان کی بو ہے یہ کستوری کی مشک ہے، یعنی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایک آیت ہے سورۃ البقرہ کی ایک اور آیت ہے، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے نمایاں ہو جائے صبح کی سفید داری رات کی سیاہ داری سے،
فجر کے وقت پھر رات تک روزہ پورا کرو۔ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم روزہ رکھ لو اور پھر غروب آفتاب کے بعد روزہ کھولو تو پھر اس کے بعد صبح صادق تک تم جو چاہے مرضی کھاؤ پیو، اس پر تمہیں کوئی پابندی نہیں ہے۔ روزے کے احکام و آداب، کہ روزے کے کچھ آداب ہیں۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے، یہ پڑھتے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے ہر عاقل اور بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہیں، البتہ بیمار کو بیماری کے دوران اور مسافر کو طویل سفر کے دوران روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ بیمار ہے یا وہ زیادہ لمبا سفر کر رہا ہے، اس کے پاس زیادہ راہ نہیں یعنی کہ سامان نہیں ہے زیادہ موجود، تو وہ کیا کر سکتا ہے، ان روزوں کو قضا کر سکتا ہے، یعنی کہ رمضان المبارک کے بعد بھی رکھ سکتا ہے۔ روزے کا دورانیہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کرنے کی تاکید کی گئی ہے، کہ اگر ہم روزہ رکھنے کے لیے سحری میں اٹھیں تو اس سے ہمیں کیا ہوگا، ہمیں تاکید کی گئی ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ روزہ دار کو افطار کروانے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اگر جس نے روزہ رکھا ہوا تو کوئی دوسرا شخص اس کا روزہ افطار کروائے گا تو اس کو بھی بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ روزہ دار کو قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے۔ روزہ دار کا زیادہ وقت ذکر الہی میں گزارنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے اور درود شریف پڑھنا چاہیے۔ تو اس طرح روزے میں ہمیں کیا تاکید کی گئی ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے اور درود شریف پڑھنا چاہیے۔ روزہ دار کو غیبت، بدخوئی اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جان بوجھ کر روزہ توڑنا گناہ ہے، البتہ اگر بھول چوک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو اگر ہم جان بوجھ کر روزہ توڑیں گے تو کیا ہوگا، وہ اس سے ہمیں گناہ ہوگا۔ اگر ہم بھول سے یعنی کہ غلطی سے کوئی چیز کھا لیں تو اس سے ہمیں کوئی گناہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارا وہ جو بھول ہے وہ معاف فرما دے گا۔ تو کلاس یہ آپ کا چیپٹر تھا روزہ اور اس کی فضیلت، صفحہ نمبر 20 پہ اور صفحہ نمبر 21 پہ۔ تو یہ آپ نے اچھے سے اس چیپٹر کی ریڈنگ کرنی ہے اور اس کو جو مین پوائنٹ ہیں کہ وہ روزے کا معنی کیا ہے، روزے کیوں فرض کیے گئے تھے، روزے کی اہمیت و فضیلت کیوں ہے، اور روزے کے احکام و آداب، تو یہ آپ نے اچھے سے ان کی پڑھائی کرنی ہے۔ اللہ حافظ کلاس۔